بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل کہان اکیڈمی، جس میں آج ہم چیپٹر نمبر 1 9th کلاس بیالوجی کہ اس کے اندر ہمارا آج لانگ کوسچن کا ٹاپک ہے مسلم سائنٹسٹ، یعنی کہ مسلم سائنسدان۔ مسلم سائنسدان کا بیالوجی کی بک کے اندر کیا جو ہے ان کے عظیم کارنامے تھے، انہوں نے کیا کیا اپنے کام سر انجام دیے۔ تو آج ہم ان کو باری باری ڈسکس کریں گے انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ، اور کوشش کریں گے کہ آپ کو آسان سے آسان طریقے سے سمجھا پائیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ مسلم سائنٹسٹ دے ہیو گریٹ کنٹریبیوشن ٹو دی اسٹڈی آف سائنس، کہ ان کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی ادھر مسلم سائنسدان آئے ہیں انہوں نے بڑے عظیم کارنامے، گریٹ کا مطلب ہوتا ہے عظیم، کنٹریبیوشن کارنامے، کہ انہوں نے بہت ہی عظیم کارنامے سائنس کی فیلڈ کے اندر یا سائنس کے مطالعے کے اندر سر انجام دیے۔ تو ہم اس کو باری باری جو ہے پڑھیں گے۔ سب سے نمبر 1 ہے جابر بن حیان، یہ ایک مسلم سائنسدان تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے عبد المالک اسماعی، اور تیسرے نمبر پہ ہے ابو علی سینا۔ تو سب سے پہلے جابر بن حیان، پھر عبد المالک اسماعی آئے، اور پھر لاسٹ میں ابو علی سینا، اور سب نے آ کے بایو کے اندر اپنا اپنا کردار ادا کیا اس کے اسٹڈی کے اندر۔ تو سب سے پہلے ہے جابر بن حیان۔ جابر بن حیان جو تھے یہ ہمارے پاس ایران کے اندر پیدا ہوئے، یعنی کہ یہ ایران کے اندر ان کی پیدائش ہوئی، بورن ان ایران۔ اس کے بعد یہ عراق کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو دوائی وغیرہ کی پریکٹس کی تھی، یعنی کہ پریکٹس میڈیسن ان عراق کے اندر انہوں نے اپنی دوائی وغیرہ کی جو ہے پریکٹس کی تھی، باقاعدہ اس کا جو ہوتا ہے تجربہ وغیرہ ادھر ہی کیا تھا۔ اس کے بعد ہے یہاں پر 3 پوائنٹ ایکسپیریمنٹل انویسٹیگیشن کیمسٹری، انہوں نے کیمسٹری کے اندر بہت ہی یعنی کہ ڈیٹیل اسٹڈی کی تھی، اس کے اوپر باقاعدہ انویسٹیگیشن کی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے آ کے بکس لکھی تھی، کافی ساری بکس لکھی، روٹ نمبر آف بکس، اور انہوں نے جو زیادہ بک لکھی تھی وہ پلانٹ اور اینیملز پر لکھی تھی، یعنی کہ ان کی جو زیادہ اسٹڈی تھی، ان کا جو رجحان تھا وہ تھا پلانٹس اور اینیملز پر۔ اس کے بعد پھر ان کی سب سے مشہور کتابیں وہ 2 ہیں، یعنی کہ فیمس بک آف جابر بن حیان، جابر بن حیان کی فیمس جو ہے، اور یہ اس کے علاوہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ شارٹ کوسچن ہے، آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ رائٹ دی فیمس بک آف جابر بن حیان، یا پھر رائٹ دی فیمس بکس آف جابر بن حیان، یعنی کہ اس کی جو مشہور کتابیں ان کے نام لکھیں ایز اے شارٹ کوسچن، یہ دونوں پوچھ سکتے ہیں آپ سے۔ تو اس کے اندر اس کی جو فیمس بک ہے نمبر 1 ہے النباتات اینڈ الحیوان۔ النباتات یعنی کہ پلانٹس، ٹھیک ہے بچے، یعنی کہ یہ جو بک ہوگی اس کے اندر ٹوٹلی پلانٹ کو ڈسکس کیا ہوگا، یعنی کہ پلانٹس کی اسٹڈی کے اوپر یہ کتاب لکھی گئی ہے جس کا نام ہے النباتات۔ اور دوسری جو ہے الحیوان یعنی کہ اینیملز، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمارے پاس اینیملز، یہ جو بک ہوگی اس کے اوپر ٹوٹلی جو اینیملز کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہوگا۔ النباتات پلانٹس کے لیے یعنی کہ پودوں کے لیے، الحیوان یعنی کہ ہمارے پاس جانوروں کے لیے، اینیملز کے لیے۔ تو جابر بن حیان نے یہ تھوڑے کچھ جو باتیں کچھ جو کام کیے تھے وہ آپ کو میں نے بتا دیے، کہ مطلب کہ باری باری پیدا کام ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس نے کتابیں کون کون سی لکھی تھی، یہ شارٹ کوسچن میں بھی آ سکتا ہے، اور اس کے علاوہ لانگ تو یہ پورا ہی یعنی کہ پوچھ سکتا ہے۔ تو یہ جابر بن حیان تھے، نمبر 1 تھے۔ اس کے بعد ہے نمبر 2 پر ہمارے پاس، نمبر 2 پر ہے بیٹا عبد المالک اسماعی، کہ عبد المالک اسماعی یہ بھی مسلم سائنٹسٹ ہیں، بہت بڑے مسلم سائنسدان ہیں، انہوں نے بھی بہت عظیم کارنامے سر انجام دیے۔ سب سے پہلے اس کا پوائنٹ ہے فرسٹ مسلم سائنٹسٹ، یہ پہلا مسلم سائنسدان تھا جس نے اسٹڈیڈ اینیملز ان ڈیٹیل، یعنی کہ جانوروں کی اسٹڈی انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ کی تھی، اس کے اوپر بڑے انہوں نے مطلب تفصیل کے ساتھ مطالعہ کیا۔ یہ فرسٹ مسلم سائنسدان تھے۔ پچھلا جو تھا جابر بن انہوں نے پلانٹس پر بھی کی تھی، اینیملز پر بھی کی تھی، لیکن اتنی تفصیل سے نہیں کی تھی۔ لیکن عبد المالک اسماعی انہوں نے صرف اور صرف اینیملز پر اسٹڈی کی تھی، وہ بھی بہت ہی جو ہے ہمارے پاس
تفصیلی ڈیٹیل کے ساتھ. اس کے علاوہ انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی اور ان کی جو کتابیں ہوں گی وہ صرف اور صرف اینیملز پر ہوں گی, کیونکہ انہوں نے اسٹڈی جو ڈیٹیل کے ساتھ اینیملز پر کی تھی. تو سب سے ان کی جو فیمس بکس ہیں الابیل یعنی کہ کیمل, مطلب کہ یہ جو ان کی کتاب ہوگی یہ کتاب کا نام ہے, ٹھیک ہے بیٹا, یعنی کہ الابیل جو ہے ان کی کتاب کا نام ہے. تو ان کی جو کتاب الابیل یعنی کہ جس کو ہم کیمل کہتے ہیں, اونٹ کہتے ہیں, تو اس کتاب کے اندر سارا انہوں نے اونٹ کے بارے میں مطلب کہ ڈسکس کیا ہوگا, ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہوگا کہ اونٹ کی ہسٹری وغیرہ. اس کے علاوہ جو بھی ان کو اس کتاب کے بارے میں علم تھا. نمبر 2 پر ہے الخیل. الخیل کو کہتے ہیں ہورس, مطلب کہ گھوڑا. الخیل گھوڑا مطلب کہ ہمارے پاس. تو یہ جو گھوڑا انہوں نے اس کتاب کے اندر سارا گھوڑے کے بارے میں جو ہے تفصیل کے ساتھ ہمیں بتایا ہوگا. نمبر 3 پر ہے الوحوش اینیمل, یعنی کہ انہوں نے اینیملز پر بھی اسٹڈی کی تھی. نمبر 4 پر خلق الانسان. خلق الانسان کا مطلب ہوتا ہے انسان, یعنی کہ ہم جو ہیومنز وغیرہ ہیں, اس پر بھی انہوں نے تفصیل کے ساتھ جو ہے کتابیں لکھی. تو مطلب یہ ہے کہ یہ عبد الملک اسماعی ہے, پہلے مسلم سائنسدان تھے جنہوں نے اینیملز کی اسٹڈی کو جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں بتائے, جس سے آپ کو ظاہر بھی ہو رہا ہوگا کہ انہوں نے کافی ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں. الابیل یعنی کہ کیمل, الخیل, الوحوش, خلق الانسان. تو انہوں نے جو یہ ہمیں بتائی تھی, اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ واقعی انہوں نے ڈیٹیل کے ساتھ اینیملز پر اسٹڈی کی تھی. اس کے بعد ہے بیٹا ہمارے پاس ابو علی سینا. یہ بھی جو ہے ہمارے پاس ایک بہت بڑے سائنسدان گزرے ہیں مسلم دنیا میں, جس کا نام ہے ابو علی سینا. یہ جو ہے ابو علی سینا, یہ ان دونوں سے جو ہے زیادہ ان کی جو کارنامے تھے سر انجام دیے. انہوں نے جو کیا انہوں نے جو ہمیں بتایا بک میں جو لکھا ہوا ہے آپ کی کہ ابو علی سینا نے کیا کیا. فاؤنڈر آف میڈیسن. فاؤنڈر کا مطلب ہوتا ہے ہمارے پاس بانی, یعنی کہ انہوں نے خود دوائیوں کو انہوں نے بنایا تھا. جیسے کسی چیز کا بانی, جیسے اب ہمارا پاکستان ہے, تو ہمارے پاکستان کے بانی کا نام آپ کو پتہ ہے, قائد اعظم محمد علی جناح واز دی فاؤنڈر آف پاکستان, مطلب کہ پاکستان کو بنانے والے. تو وہ کون تھے قائد اعظم؟ تو میڈیسن کو بنانے والے ابو علی سینا تھے. مطلب ان کو یہ ان کا ایک لقب ہے, ان کو ایک ایوارڈ, مطلب ان کا ایک یہ ہمارے پاس لقب کے طور پر, مطلب فاؤنڈر آف میڈیسن. اس کے بعد ہے اس کی دوسری ہمارے پاس پوائنٹ ہے ایویسینا ان ویسٹ, مطلب کہ مغرب میں ان کو ایویسینا کے نام سے جانا جاتا ہے, کیونکہ وہاں پر زیادہ تر انگریز لوگ ہیں, تو وہ ابو علی سینا نہیں بلاتے ہیں ان کو, وہاں پر کیا بلاتے ہیں ایویسینا, مطلب ابو علی سینا کو کیا بلاتے ہیں ایویسینا. اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس کیا تھے, فزیشین تھے, پوئٹ تھے. فزیشین مطلب پوئٹ مطلب شاعر, فلاسفر, مطلب انہوں نے کتابیں بھی لکھی تھی. ایسٹرونوم اس کو کہتے ہیں علم فلکیات, یعنی کہ ستاروں کا جو علم ہوتا ہے, ماہر نجوم بھی اس کو کہہ سکتے ہیں ہم. تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ, انہوں نے مطلب یہ کافی ساری ان کو فیلڈز کے بارے میں علم تھا. یہ فزیشین بھی تھے, شاعر بھی تھے, فلاسفر بھی تھے, ایسٹرونومر بھی تھے. اس کے بعد ان کی جو مشہور کتاب ہے, سب سے موسٹ فیمس بک, جسے آج تک جو ہے مانا جاتا ہے, القانون فی الطب. اس کتاب کا نام کیا ہے بیٹا؟ القانون فی الطب, جسے ویسٹ کے اندر بہت زیادہ جو ہے ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. لوگ اس سے کافی سارا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ بیٹا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہمارے پاس شارٹ کوسچن ہے کہ جو ہے ایویسینا کی سب سے مشہور جو اس نے کتاب لکھی تھی اس کا نام بتائیں, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور شارٹ کوسچن یہاں پر بنا ہوا ہے ہمارے پاس, نمبر 2 پوائنٹ نمبر, کہ ایویسینا اپنا ویسٹ کے اندر ابو علی سینا کو کیا کہتے ہیں, یعنی کہ ویسٹ کے جو لوگ ہیں وہ ابو علی سینا کو کیا کہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے ان کو کیا کہتے ہیں, ایویسینا. تو یہ تھے ہمارے پاس تھرڈ مسلم سائنٹسٹ ابو علی سینا. تو ہم نے باری باری ڈسکس کیا جابر بن حیان کو, عبد الملک اسماعی کو, پھر اس کے بعد ابو علی سینا کو. تو یہ تھا ہمارا لانگ کا ٹاپک چیپٹر نمبر 1 کا, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے
بعض اوقات وہ یہی پوچھ لیتے ہیں کہ ایکسپلین دی کنٹریبیوشن آف مسلم سائنٹسٹ، تو آپ نے کیا کرنا ہے، ان تینوں کو باری باری ایکسپلین کے ساتھ جو ہے تفصیل کے ساتھ ڈسکس کر کے بالکل ایسا لکھ دینا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا لیکچر اچھا لگا ہے، سمجھ آیا ہے، تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور اس کے ساتھ شیئر کر دیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی کوسچن وغیرہ کرنا ہے، سمجھ نہیں آئی، تو کمنٹ سیکشن میں جا کے ہمیں کمنٹ کریں کہ ہمیں بھئی یہ جو ہے بات سمجھ نہیں آئی، تو ہم آپ کو ضرور اس کا رپلائی کریں گے۔ اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔